الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ تغابن کے متعلق ہمارے کئی دروسات بھی ہیں اور بہت سارے مشائخ، علماء کرام نے، مفسرین حضرات نے سورہ تغابن کی بڑے برکات لکھے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ تغابن کا اگر آپ عامل بن جاتے ہیں، اگر سورہ تغابن کو آپ روزانہ کی ترتیب سے پڑھتے ہیں، اگر سورہ تغابن کی آپ کسی بھی مشکل اور مسئلے کے لیے اس کی تلاوت کو معمول بناتے ہیں، تو یہ ایسی مبارک صورت ہے کہ ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اس کے اثرات، اس کے کرشمات، اس کے برکات، انوارات، فیوزات لا تعد ولا تحصى بے شمار ہے۔ آج کے درس میں جو بہت ہی ایک خاص عمل ہے وہ سورہ تغابن کی مرکزی آیت کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ یاسین شریف کا مرکزی آیت سلام قولا من رب الرحیم، سورہ فاتحہ کا ایک مرکزی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ بقرہ کی مرکزی آیت آیت الکرسی، اسی طرح سورہ تغابن کی مرکزی آیت۔ یہ ایسا عمل اور وظیفہ ہے مبارک کہ آج آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ تغابن کا مرکزی آیت کون سا ہے، اور آپ نے اس کے عامل بننا ہے کیسا، اور اس کے عامل بننے کے برکات اور فوائد کیا ہوں گے۔ مرکزی آیت اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ سورہ تغابن کی آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ اکبر۔ اللہ لا الہ، اللہ ہے معبود، کہیں نہیں ہے اور کوئی معبود، الا ہو، سوائے اس اللہ کے، اور مومنون کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پہ توکل کیا کرے۔ یہی مرکزی آیت ہے۔ اس آیت کے عامل بننے کی ترتیب اور پھر اس کے برکات یاد رکھیے۔ بعض علماء مشائخ نے لکھا ہے اگر اس آیت مبارکہ کو 100 لاکھ مرتبہ آپ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی ولایت کا مقام نصیب فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے عجائبات عامل کو دکھاتے ہیں۔ اگر اس آیت مبارکہ کا آپ عامل بن گئے تو ماشاء اللہ صرف اسی آیت مبارکہ سے آپ روحانی، جسمانی، جتنی بھی امراض ہے، جادو کے ہیں، جنات کے ہیں، آپ اس آیت مبارکہ کے پڑھنے سے، اس کا علاج دم کرنے سے، توجہ کرنے سے آپ علاج کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے عامل بننے کے بعد روحانیت، ولایت کا مقام مل جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا اپنے لیے یا دوسروں کے لیے کوئی بھی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس آیت کے مبارک آپ کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ تغابن کی یہ مبارک آیت جو ہے، اس کا عامل کیسے بننا ہے آپ نے، تو طریقہ آپ سمجھ لیجیے۔ سورہ تغابن کو شروع کیجیے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، اور جب اس آیت پہ پہنچے تو اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھے، آگے سورہ تغابن ختم کرے۔
پھر سورہ تغابن شروع کر کے 313 مرتبہ پڑھیں، پھر سورہ تغابن شروع کر کے 313 مرتبہ پڑھیں۔ بس 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، آج کا عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اسی طرح اس عمل کو 41 دن جاری رکھیں۔ خواتین ناغ کے ایام میں نہ پڑھیں اور نماز پڑھنے کے ایام میں بے شک وہ 40 دن اس ترتیب کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے دوران بہت ساری روحانیت حاصل ہوگی، بہت ساری چیزیں سامنے آئے گی۔ آپ نے عمل پہ توجہ رکھنی ہے، اور آپ نے اس عمل کو اگر پورا کر لیا تو ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ عامل نہیں، آپ عامل کامل بن گئے۔ آپ صرف عامل نہیں، آپ ایک روحانی معالج بھی بن گئے۔ آپ صرف عامل نہیں، آپ مسیحا بن گئے۔ انشاءاللہ بہت سارے راز اور اسرار آپ پہ کھلیں گے۔ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس میں حصار کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو لازمی بھی نہیں ہے۔ اس میں پرہیز جلالی جمالی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وحدت زمان مکان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صرف توجہ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور سب کو اس کی اجازت بھی دیتا ہوں۔ اور انشاءاللہ جس نے یہ عمل کیا وہ ضرور مجھ سے رابطہ کرے، ضرور مجھے اپنی کیفیات سے آگاہ کرے، تاکہ آگے بھی انشاءاللہ اس عمل کے برکات، اس کے استعمال کے طریقے بھی انشاءاللہ بتا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔